اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ، اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دیکھ کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا، اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟
اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا۔ تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا، جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں،
اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا. خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی. محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے. لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے. انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے. اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا. اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے. یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے. آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں. اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا. فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے تے پردیسی نال نہ یاری لائیے. او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے. یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی. آغاز کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے. ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے. وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے. لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے. فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں. وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو. کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے. کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں. آج ایک عجیب خیال آیا اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے. فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا. دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا. وہ اکٹھے رہے. تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟
हुजूर ऊंटनी पे है, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे, पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा, हुजूर फरमाने लगे, लोगों जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हो। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस खत्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे, जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहां जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज आप कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाए भैया को जुबान होके कहने लगे, वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई सबको पता था ना, 9 ज़िलहज को ही हज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? पहले मोहब्बत कहते हैं। सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला।
او بھائی میرے بھی دو ہیں، تم کیوں دو ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا دو ہاتھوں والا۔ تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا۔ تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی، فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے، لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا۔ مسلمان بھائیوں، خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو مال رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، وہ یہاں آئے گا۔ حج بنیادی طور پر ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے، فطرانہ دینا مالی عبادت ہے، صدقات و خیرات مالی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، نفل ادا کرنا یہ۔ حج وہ عظیم نعمت ہے، وہ عبادت ہے جو مرکب ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وجود کی طاقت بھی لگتی ہے، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو مال تم حج پہ خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک روپے پر کئی ہزار کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درم پر اللہ تعالیٰ جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے 10 لاکھ کا اجر عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ کا۔ تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے۔ اب حج میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ملتا کیا ہے، میسر کیا ہوتا ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے، گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے۔ اہل عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے، مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا اسٹائل مختلف جگہوں کا مختلف ہے، لباس پہننے کا انداز بھی سب جگہوں کا اپنا اپنا ہے۔
اب جب آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا کہ لباس ایک جیسا پہننا. تم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، تم نے 2 چادریں، ایک تہمت باندھ لو، ایک اوپر اوڑھ لو، ایک طرح کا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر سفید لباس کی اجازت دی جاتی اور 2 چادروں کی دی جاتی تو سب اپنی اپنی مرضی کا سلا لیتے. سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی تہمت باندھ لو، ایک اوڑھ لو، اپنے اپنے لباس چھوڑو، ایک لباس میں آ جاؤ. اور اب تم نے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی، بلکہ کہنا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تم نے کہنا ہے، اپنی اپنی بولی نہیں بولنی. ایک لباس، ایک انداز گفتگو. عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا، لبیک اللہم لبیک. ایک وظیفہ، ایک انداز، اس ایک ترتیب کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے. کرنا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے. فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہے. کھلے میدان جاؤ، جا کے مینا میں خیمہ لگا لو. ایک لباس، ایک بولی. اب سمجھ آئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نوا. اب سمجھ آئی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے. ایک کر دیا سب. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب ایک لباس میں ملبوس جانا ہے. عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں، عبادت اللہ کی مرضی کرنے کا نام، حضور علیہ السلام کی مرضی پر چلنے کا نام. بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو کہا جاؤ، جا کے خیموں میں بیٹھ جاؤ. مینا کے خیموں میں کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نمازیں پڑھنی ہیں جو روٹین سے پڑھتے. بس تمہیں ایک خیمے میں رہنا ہے. یا اللہ، ہم نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا. اور اگر تھوڑا سا آپ یہاں رک کے غور کریں تو 2 چادریں اسی طرح اوڑھی ہیں جس طرح کفن اوڑھا جاتا ہے. بال بچے یہی رہ گئے، بینک بیلنس یہی رہ گئے. اور کہتا بھلا کیا ہے؟ کہتا یہ کہ لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا. وہی جس طرح اس نے جانا نہیں سب کچھ چھوڑ کے کفن میں اپنا منہ لپیٹ کے، اسی اندر اللہ آ گیا ہوں نا، میں حاضر ہو گیا ہوں. میں اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہو گیا. جاؤ، جا کے مینا کے خیموں میں بیٹھو. خیمے میں بیٹھے رہے. پھر فرمایا اب 9 ذی الحجہ آئی تو جاؤ، جا کے عرفات میں بیٹھو. نمازیں پڑھی جا رہی. میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہوئی. سمجھیے گا بات کو. مغرب کی اذان ہوئی تو حکم یہ ہے کہ تم نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، اذان سن لی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کر لو. اب یہاں بتلایا گیا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی. وہاں جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اب اس طرح کرو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو. وہاں تم خیمے میں تھے، مینا میں عرفات میں بھی خیمہ میسر آیا تھا. اب مزدلفہ میں تم نے رات رہنا ہے اور بغیر خیمے کے رہنا. اللہ کیوں؟ فرمایا میری حکمتیں، میرا تمہارے ساتھ پیار ہے. میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو روڑوں پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے. اتنے اتنے موٹے روڑے ہیں، نیچے پتھر پڑے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے. بس تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو، لیٹے ہوئے. اللہ کریم نے حج کے اندر جو اسرار رکھے، جو حکمتیں رکھی، وہاں لیٹے ہیں سب، آرام کر رہے ہیں. اب وہاں سے نکلو،
اب کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس آؤ مینا میں، شیطان کو کنکر مارو، جمرات کی رمی کرو، مارو کنکر، ایک دیوار بنی ہے اسے کنکر مارو، اللہ کا دشمن جان کے اسے مارو۔ اب تم اسے مار کر کے نکلے تو اب قربانی دو، اب قربانی کرو۔ حاجی نے قربانی کی، جو تمتع حج والا تھا اس نے قربانی کری۔ اب فرمایا اس طرح کرو، یہ میرے دیے ہوئے بال ہیں، تمہارے سر پہ انہیں منڈوا دو۔ منڈوا دیے۔ مالک اب کیا کریں؟ فرمایا اب جاؤ جا کے بیت اللہ کا پھر سے طواف کرو۔ اے اللہ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا میری تم سے محبت ہے، تمہاری مجھ سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے، تو کیا نفع نقصان دے گا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہائے حضرت عمر کے لفظ دیکھیے، فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، پر میں تجھے بار بار چوموں گا اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوما ہے۔ میں چوموں گا، بار بار چوموں گا۔ یہ عشق ہے، یہ ذوق ہے، یہ درد ہے، یہ کیف ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔